علیہم ولا ہم یحزنون، ارے جو اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، نہ انہیں کوئی دنیا میں خوف ہے نہ کوئی آ رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اے میرے حاجت روا جن کے بارے میں مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں فرمایا اصحاب حضور سلطان جناب صاحبزادہ والی شان حضرت صاحبزادہ گلزار سلطان سروری قادری سجادہ نشین حضرت بہو سلطان ہوا کرتے ہیں، وہ ایمان والے اور متقی ہوا کرتے ہیں۔ تو سامنے زبان یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، آقا اگر جو I am Manha Abdurrahman and I read in class 8. I am going to present the speech about our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. محمد مصطفیٰ صاحب کا کہ آج کے اس پروگرام کے اندر مجھے مدعو کیا گیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کی پاکیزہ نشست کا صدقہ اللہ ان کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ سربراہ مفتی نعمان صاحب نے بڑے احسن انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اصحاب کے ذکر کو کیا۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن انسٹیٹیوٹس کا پروگرام بالکل ہم اینڈنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ 2021 کے اندر یہ ٹاسک مجھے اور میری ٹیم کو دیا گیا صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن کی طرف سے کہ ہمیں ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم چاہیے جس میں بچے کے ایک ہاتھ میں دنیا کی اعلیٰ ڈگری اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو، اور فقط 3 سال کے اندر اس وقت ہزاروں بیٹیاں اور ہمارے اسٹوڈنٹس اس مشن کا حصہ بن چکے ہیں۔ پورے پاکستان میں اس وقت 56 انسٹیٹیوٹس ہمارے کام کر رہے ہیں۔ صرف اسی ریجن کے اندر توبہ ٹیک سنگھ کے اندر ہمارے 2 سکولز ہیں، سندھیلیاں والی میں ہمارا سکول اینڈ کالج ہے، کمالیہ کے اندر ہمارا سکول اینڈ کالج ہے، شورکوٹ کینٹ کے اندر ہمارا سکول اور کالج ہے، اور 330 چوک پر ہمارا سکول ہے، شورکوٹ سٹی میں ہمارا سکول اور کالج ہے۔ 9 سکول اور کالجز صرف اس ریجن کے اندر پچھلے 3 سال کے عرصہ میں ڈیولپ ہوئے، اور آج بھی ہم فیوچر سکول سسٹم جس کی بنیاد ہم نے رکھی تھی 2022 کے اندر، اس کے آج 4تھ کیمپس کا افتتاح بدست جناب رانا منور غوث صاحب اور صاحبزادہ سلطان گلزار صاحب کے ہاتھوں سے آج ہوگا۔ بیسیکلی ہمارا جو مشن ہے وہ العلم بالقلم اور سینوں میں عشق مصطفیٰ سے ہے۔ جان ڈیوے ایک بہت بڑا ایجوکیشنسٹ گزرا ہے، اس کا ایک کوٹیشن ہے، ایجوکیشن از ناٹ اباؤٹ لائف، ایجوکیشن از لائف اٹ سیلف۔ تو ایجوکیشن کسی ڈگری کو حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے قواعد و ضوابط کا نام ہے جو زندگی میں اگر شامل ہو جائیں تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا سوچنا بدل جاتا ہے۔ اور ایجوکیشن کی جو ماڈرن ڈیفینیشن ہے وہ بھی یہی ہے، a permanent change in the behavior is called education۔ جب کسی کے اندر مستقل طور پر کوئی تبدیلی آ جائے تو وہ ایجوکیشن ہے۔ الحمدللہ ہمارے ان اداروں کا مقصد جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ایفلیٹ ہیں، ڈفرینٹ بورڈز کے ساتھ ایفلیٹ ہیں، اور روز بروز نئی جدت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ والا کیمپس بھی انشاءاللہ انہی میں سے ایک ہوگا۔ آج فیوچر سکول سسٹم لاہور کے پرنسپل ہمارے درمیان موجود ہیں، پرنسپل ہمارے پاس شورکوٹ سٹی کالج موجود ہیں، اسی طرح شورکوٹ کینٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ سارے اس مشن کا حصہ ہیں، اور یہ مشن صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن اور سلطان نیاز الحسن کا نہیں، بلکہ وہ اس مشن کو مشن حسین کا نام دیتے ہیں۔
تو یہ بڑا پاکیزہ مشن ہے، ہم نے اپنی زندگیاں اس پر لگانی ہیں۔ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ اور اسلامک ہیلپ پوری دنیا کے اندر تمام امت مسلمہ کے لیے جو کام کر رہی ہے، یہ اسی کا ایک پارٹ ہے۔ اور ہمارے یہ ادارے ایسے کمیونٹی سینٹر ہوں گے جہاں سے آفیسرز بنیں گے، یہاں سے ایسے انسان تیار ہوں گے جو درد انسانیت رکھتے ہوں، جو قرآن اور سنت کو سینے میں سما کے رکھیں۔ یہاں بھی ہم قرآنک روم کا آغاز کر رہے ہیں، جس کو لیڈ کریں گے ہمارے برمنگم قرآن اکیڈمی کے ٹیچرز۔ اور برمنگم قرآن اکیڈمی یورپ کے اندر اس وقت مسلمانوں کے لیے بڑا عظیم کام کر رہی ہے، جس میں 300 سے زائد قاری موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم کریں گے، اور یہ قرآنک ایجوکیشن کا ہمارا سینٹر ہوگا، اور ایسے ہی ساتھ ساتھ ہم بہت سی چیزوں کو لے کے چلیں گے جو ہماری کمیونٹی کے لیے بہتر ہوں۔ اور میں بلا تاخیر اپنے اس ایونٹ آج تھی قابل احترام جناب صاحبزادہ پیر گلزار سلطان صاحب سروری قادری زیب سجادہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پروفیسر مجتبیٰ صاحب، اور یہاں پہ تشریف فرما ہمارے پرنسپل صاحبان، ہمارے معززین علاقہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹیم کے ساتھی، اور میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے زکوٰۃ عشر، اس کے آفیسرز یہاں پہ موجود ہیں، ہماری خواتین و حضرات، ہماری بیٹیاں بیٹے یہاں پہ موجود ہیں۔ تو آج یہ میلاد شریف کا جو ایونٹ آپ نے اس کالج کی انوگریشن میں کنورٹ کیا ہے، تو اس پر میں پروفیسر مجتبیٰ صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ عظیم مشن جو ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن صاحب اور جناب صاحبزادہ نیاز الحسن صاحب نے ایک مسلمان امہ کو پوری دنیا میں مشکلات سے نکالنے کے لیے اور دین اسلام کی ترغیب دینے کے لیے مشن حسین پہ جو کاربند ہوئے اور اس کا سلسلہ شروع ہوا ہیرا اکیڈمی دربار حضرت سلطان باہو سے، تو میں اس وقت چھوٹا تھا، اپنے والد صاحب کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ میں وہاں پہ گیا اور اس کی انوگریشن میں شامل تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت سے لے کر آج ہمارے بے شمار ادارے، ہمارے اسکول، کالجز، قرآن اکیڈمی، اور برمنگم سے جو ہمارا جو ایک نیٹ ورک جو چل رہا ہے تکبیر ٹی وی کا اور قرآن اکیڈمی کا اور درود و سلام کا، اور حضرت سلطان باہو صاحب کے دربار شریف پہ جو یونیورسٹی کا قیام ہوا ہے، اور مختلف اضلاع میں پاکستان کے وہاں پہ یہ اور پوری دنیا میں بہت سے ممالک میں گیا ہوں، تو میں نے وہاں پہ اسلامک ہیلپ کا اور حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کا جو نیٹ ورک دیکھا ہے، اور وہاں پہ جو ان کی ورکنگ دیکھی، تو آئی ایم سیٹسفائی اور اپریشیٹ کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں نائجیریا میں اور ایسے کنٹریز میں کام کیا جہاں پہ ایک انسان کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اور وہاں پہ مساجد بن رہی ہیں، وہاں پہ مدارس بن رہے ہیں، وہاں پہ ایک دین اسلام کی تعلیم کا ایک نیٹ ورک بن گیا ہے۔ تو اس پر میں اپنی لیڈرشپ کو، اپنے قیادت کو، حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے جو ذمہ داران ہیں اور جس کو لیڈ کر رہے ہیں صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن صاحب، صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن صاحب، پیر گلزار سلطان صاحب، تو میں ان کی درازی عمر کے لیے دعا کروں گا، اور جو ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہے ان کو میں جتنا میں ان کے لیے تحسین پیش کر سکوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس مشن کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا ہے، یہ ہمارے دین اسلام کی بقا ہے۔ پاکستان کی بنیاد کلمہ شریف کی بنیاد پہ رکھی گئی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت علامہ اقبال نے جو ولولہ انگیز جو کتابیں لکھی ہیں، جو مسلمان امت کو جو انہوں نے ایک درس دیا ہے، جو
उन्होंने मुसलमान उम्मा को जो पाकिस्तान बनाने के लिए इमोशनल किया था, और दीगर उलमाए किराम ने और जो पाकिस्तान के शायर थे, तो उन्होंने सब ने अपनी तालीम बुनियादी जो वो इस्लामी रखी गई, और इंशाल्लाह कलमे की बुनियाद पर ये पाकिस्तान बना है, ताकि क़यामत इंशाल्लाह ये सलामत रहेगा। इंशाल्लाह इसकी खुशहाली के ज़ामन जो पाकिस्तान के मेमार हैं वो होंगे इंशाल्लाह। तो मेरी दुआ है कि ये इदारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। तो मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आज की इस मजलिस में, बाबरकत मजलिस में, महफिल मिलाद की और इस तकरीब में जो इनाग्रेशन की तकरीब है, इसमें मैं ये आपको ये ऑफ़र करना चाहता हूँ कि जो तलबा तालिबात हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन और हमारे जो दीनी मदारस हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम पूरी तरह से उनकी माली मुआवनत करने के लिए तैयार हैं। मेरे डिपार्टमेंट के DZ साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, तो उनको मैं आपसे मिलवा दूँगा इस महफिल के इख्तिताम पर। तो वो आपको पूरी तरह से असिस्ट करेंगे। जो हमारे तलबा तालिबात हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा डिपार्टमेंट ज़कात उशर उनके साथ पूरा तावन करेगा और उनको इंशाल्लाह आगे लेके बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो इस वक्त फ्लड की कैफियत से पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे गुजरे हैं, और ख़ास तौर पर हमारे सूबा पंजाब में जो तबाही और बर्बादी हुई है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक ये हमारे अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए जल्द से जल्द आसानी पैदा फरमाए। और इसके लिए हमें सबको मिलकर बढ़ चढ़ कर अपना भरपूर हिस्सा डालना चाहिए, और इंशाल्लाह डालेंगे। और इसके लिए हमारी CM साहिबा मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा दिन रात काम कर रही हैं। हमारी इंतज़ामिया एक एक बंद के ऊपर खड़ी है। हमारे जितने वॉलंटरी काम करने वाली समाजी तंजीमें हैं वो भी भरपूर अपना हिस्सा डाल रही हैं। लेकिन जब ये पानी उतरेगा उसके बाद आपकी वर्किंग ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए और ज़्यादा पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर अपने सूबे को, पाकिस्तान को दोबारा से रिहेबिलिटेट करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान ओके, थैंक यू सर। सर देखिएगा, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट। ओके जी, थैंक यू रमज़ान साहिब। चलें सर इधर। ओके जी, थैंक यू सर जी। जी सर इधर, थैंक यू मुताहिर साहिब। अब्दुल गफ्फार। अब हमारे पास है मिस्टर असद हफीज साहिब, प्रेसिडेंट। जी सर इधर, सर इधर। जी सर इधर देखिएगा। थैंक यू। चले सर इधर देखिए। दुनिया का काम नहीं, एजुकेशन सिर्फ इस दुनिया की नहीं होती। असल इसका काम है कि किस तरह हम एजुकेशन के इस तो मेरी जितने भी इस वक्त इंटेलेक्चुअल्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और दीगर शुबा है ज़िंदगी में, अपनी अपने उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं। सिस्टम स्कूल हो, पूरी इंसानियत का स्कूल हो, सारे मुसलमानों का स्कूल हो, और इस स्कूल में से पढ़ने वाले बच्चों से खुशबू है, वो जहाँ जाएं, जहाँ बैठें। अल्लाह के बारगाह में ये अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को कामयाब फरमाए, और आका करीम अलैहिस्सलाम की ख़ास नज़र शफ़क़त का सदका, ख़ास मेहरबानी के साथ रबी अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला गज़ब में मुसलमानों की खैर फरमाए, और ख़ुसूसन इस फ्लड में जो हमारे बहन भाइयों को तकलीफ़ हुई है, परेशानी हुई है, जो डिस्प्लेस हुए हैं, अल्लाह ताला
مجتبہ صاحب مصطفیٰ صاحب یہ ساری ٹیم جڑی ہے انہیں سارے میری طرفوں مبارکباد ہے. خلاف العالمین جڑے دوست احباب اتنے آئے نے میلاد تے انہاں دی آمد انہاں دا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ دی قبول منظور فرما. اس سکول فیوچر نو کامیاب و کامران فرما. ساڈیاں بیٹیاں پروفیسر صاحبان پرنسپل صاحبان تے خصوصی رحمت فرما مولا کریم. اس مشن نو کامیاب فرما. میرے بھائیاں دے مشن نو کامیاب و کامران فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا وتقبل دعا ربنا صلی اللہ. میں تمام دوستاں احباباں دا مشکور ہاں. منسٹر صاحب منور غوث صاحب دا اظہر مشکور ہاں کہ اتنے لے آئے تشریف کے سارے نوازیا. اللہ العالمین انہاں تے بھی رحمت فرما. میرے بھائیوں نو صحت کاملہ عطا فرما. انہاں نو اس مسلم ترقی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور سے محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. رانا صاحب نے جلدی اس اور مسٹر صاحب صاحبزادہ صاحب آپ کے مشکور ہیں اور صاحبزادہ صاحب کے ہاتھوں میں چاہوں گا کہ آپ کو گیسٹ آف آنر کی وہ دیکھیں میری طرف سے بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اور سی ایم صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور آپ نے بڑی اسپیشل ایفرٹ بارگاہ عزی میں قبول و منظور اور حضور کا بھی آپ سے خصوصی اپنا تعلق اور آج تک میلاد شریف ہے اس کا لطف لباب آپ کو شہر حاصل جو ہے وہ ساری گفتگو حضرت صاحب نے فرمائی ہے. اس اللہ پاک پوری طرح سے آپ کو اجر عطا فرمائے. چلو سر ایسے ادھر دیکھیے گا سر. ون پکچر پلیز. ایسے ادھر جی سر. ایسے ادھر. اوکے. دوبارہ گھر میں